الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر محمد حسنین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنی 20 منتخب احادیث کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 11 ہے، قیامت کے دن 5 سوال۔ اس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اقتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ قال ابو سعید هذا حدیث غریب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے سامنے سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں صرف کی، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک اس نے عمل کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں، لا تزال، زائل نہیں ہوں گے، ہٹیں گے نہیں۔ قدمہ کا مطلب 2 قدم، دونوں پاؤں۔ فیما افناہ، کس میں فنا کی اپنی زندگی۔ فیما ابلاہ، جوانی کہاں پہ گزاری۔ این اکتسب، کہاں سے مال کمایا۔ فیما افناہ، کہاں پہ اس کو خرچ کیا۔ ماذا عمل فیما علم، جو علم دیا تھا اس پر کہاں تک اس نے عمل کیا۔ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی شخص ہٹ نہ سکے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات کی جواب طلبی نہ کر لی جائے، یعنی ان 5 چیزوں اور نعمتوں کا حساب ہر شخص کو لازم فردن دینا ہوگا۔ نمبر 1، اولاً اپنی عمر اور زندگی کن امور میں گزاری اور بسر کی۔ دوسرا، جوانی کی بابت کہ کن کاموں میں مشغول رہا، کہاں پہ بسر کی۔ نمبر 3، مال و دولت کے بارے میں کہ اس نے کن امور سے حاصل کی، کیسے کمایا۔ نمبر 4، کن باتوں پر خرچ کیا، کن کاموں پر خرچ کیا اس مال کو۔ اور آخری سوال کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں جو سامان حیات دیا ہے اس کے ذریعے اس کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ گویا سورۃ الحاکم التکاثر، سورۃ التکاثر کی آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ التکاثر میں کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ در حقیقت یہ اس آیت کی عملی تشریح ہے۔ یہ حدیث اس آیت کی سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 کی تفسیر ہے۔ انسان ان 5 باتوں کا صحیح جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ دنیا میں خدا کا بندہ بن کر نہ رہے اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک کے احکام کی پیروی نہ کرے۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کی بابت سوال ہوگا اور آئیں بائیں شائیں سے کام نہیں چلے گا۔ ان کی جواب دہی انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کا درست جواب بن نہ آیا تو ظاہری بات ہے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ باتیں ہنسی مذاق کی نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے اگر مرنا برحق ہیں، شک اور شبے کی گنجائش نہیں تو زندگی میں موت کی فکر کرنا اور جوانی میں بڑھاپے کی فکر کرنا دانش مندی کی علامت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں باز پشت ہوگی اس کی فکر آج کر لینا ضروری ہے، ورنہ کل ندامت کے سوا
عزیز طلبہ و طالبات کچھ نہ ہوگا۔ آدمی کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتہائی عقل مند سمجھتا ہے۔ کوئی اس کا محاسبہ کرنے والا نہیں، جو چاہے کھائے پیے، جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ ظاہری بات ہے یہ انسان کی کم عقلی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے سب سے قیمتی معمولات کے بارے میں یہاں پوچھا گیا ہے کہ عمر کے بارے میں۔ ظاہری بات ہے عمر کے مختلف ایام ہیں، شب و روز میں زندگی کیسے گزاری، اور جوانی بالخصوص جس حصے میں آ کے انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کی جسمانی قوت اور طاقت جو ہیں وہ عام معمولات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہ خاص حصہ، جس طرح روایت حدیث میں آتا ہے کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا در حقیقت پیغمبروں کا شیوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کے اندر کیے جانے والے سجدے اللہ کے ہاں یقینی طور پر بڑی ہی قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ مال کن امور سے کمایا، مال یعنی کہ جو اس کا شعبہ تھا جہاں سے وہ مال و دولت حاصل کرتا تھا، ذرائع کیا تھے، کیا وہ ذرائع حلال تھے؟ جن کاروبار زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، سود کے کاروبار، کیا اس میں تو ملوث نہیں تھا؟ پھر اگر مال حلال طریقے سے کما لیا ہے تو پھر اس مال کو کن امور پر خرچ کیا ہے؟ اس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملت اسلامیہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم تعاون کرو لوگوں سے خیر اور بھلائی کے کاموں میں، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو جو مال اس نے حلال طریقے سے کمایا ہے، اس کا آگے صرف کہاں پہ وہ خرچ کر رہا ہے، کن امور پر خرچ کر رہا ہے۔ اور یقینی طور پر آخری بات بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ روایت حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے علم پر عمل نہ کیا ہوگا ان کو انتہائی دردناک عذاب دیں گے۔ یقینی طور پر انسان کی زندگی کا مقصد بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات نے زندگی کو اس لیے، زندگی اور موت کے کھیل کو اس لیے بنایا ہے ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ سکے کہ کون نیک اعمال لایا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہ بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انس کو صرف اپنی بندگی اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور خود قرآن کریم میں فرمایا میری حیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت یقینی طور پر لازم و مظلوم ہے۔ روز قیامت ہر انسان کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، اس نے اسے کس طرح گزارا ہے، اچھے عمل میں یا برے عمل میں، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور یقینی طور پر آخر دارالامتحان ہے۔ اور قیامت کے دن جو دوسرا سوال کیا جائے گا وہ جوانی اور عالم شباب کے متعلق کیا جائے گا کہ اسے کن مشاغل میں گزارا اور اس میں کیا عمل کیے۔ ہر عمل کے لیے قوت، طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ جوانی اور عالم شباب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ اور انعام ہے۔ جو کام جوانی میں ممکن اور آسان ہیں وہ اعمال بڑھاپے میں مشکل اور محال ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں انسانی قوتیں اور توانائی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اگر وہ اچھے اعمال کرنا بھی چاہے تو انہیں نہیں کر سکتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں عبادت اور اطاعت الہی پیغمبروں کا شیوا ہے۔ جوانی ظاہری باتیں انسان اپنے ہوش بجا لانا اور اس کے اندر اللہ کی اطاعت میں لگ جانا یہ انتہائی مشکل کاموں میں سے ہیں، اس لیے جوانی کا یہاں پر پوچھا گیا۔ روز قیامت مال کن امور سے کمایا اور ان کے مصادر کیا تھے، کہاں پہ خرچ کیا۔ مال و دولت دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہیں، انسانی ضروریات اور دنیاوی حاجات کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال کے بغیر انسان کی زندگی اجیرن اور بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا قول ہے مفلسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس لیے مال و دولت بھی نعمت
خداوندی ہیں، اس لیے اسلام نے اسے حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ لیکن حصول کے لیے دین اسلام نے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا اصول محنت اور ایمانداری ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت اور مشقت سے مال کمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے۔ پھر حصول مال کے لیے دیانتداری کو لازمی قرار دیا۔ تجارت میں دیانت اور صداقت بنیادی اصول ہیں۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا مال افضل اور پاک اور طیب ہے؟ فرمایا محنت اور دیانت سے کمایا ہوا مال۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سچا دیانتدار تاجر قیامت کے دن شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اس کے برعکس اسلام نے حرام یعنی ناجائز ذرائع سے کمانے کی مخالفت کی ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ مومنوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح دھوکہ دہی سے حصول مال کی تمام شکلیں، رشوت، سود، جوا، چوری، ڈاکہ، ملاوٹ، اسمگلنگ اور غبن وغیرہ حرام اور ممنوع ہیں۔ اسلام نے صرف مال کے حلال اور جائز ذرائع کی تاکید کی ہے، بلکہ صرف دولت اور نفع کے مال کے حصول دیے گئے ہیں۔ اس میں اسراف کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسراف سے مراد فضول خرچی یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، جیسا کہ آج کل شادی بیاہ پر نمائشی طور پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام چیزوں کی ممانعت کی ہے۔ آخری سوال، یقینی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ایک ایسا دین اسلام ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت وسلم نے فرمایا حصول علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، طلب علم عبادت ہے، علم جنت کا راستہ ہے، علم دلوں کی زندگی ہے، اندھیروں کے لیے بنائی ہے، علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے، علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے، اس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، علم رہنمائے زندگی ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، علم لازوال دولت ہیں اور عطیہ خداوندی ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رضیت القسمت الجبار فینا لنا علم وجحل المال۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں اللہ تبارک جبار کی اس تقسیم سے راضی ہوا، رضیت قسمت الجبار فینا لنا علم وجحل المال ان المال یفنى عن قریب، کہ میں حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی اس تقسیم سے راضی ہوا، لنا علم، اس نے مجھے علم دیا ہے، وجحل المال، اور جاہلوں کو مال دیا ہے، ان المال یفنى عن قریب، اور یقینی طور پر مال فنا ہو جانے والا ہے اور علم باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے علم انسان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بالکل ایسے ہیں جیسے نور علی نور ہے، کہ انسان کو جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حدیث یقینی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حدیث نمبر 12 ہے، جس کو عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ 5 کلمات خیر ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے لے پھر ان پر عمل کرے یا انہیں تعلیم دے جو ان پر عمل کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 باتوں کو شمار کیا۔ وسلم نے فرمایا ان چیزوں سے بچو جو حرام ہیں، انتہائی عبادت گزار انسان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو رکھا ہے اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، بے شک زیادہ ہنسی دل کی موت ہے۔ مشکل الفاظ، فعادہ بس شمار کیا جائے، اتق بچو،
محرم حرام چیزیں، اعبد سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اغنا غنی ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کے 5 انتہائی اہم اور جامع اصول بتا کر ان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اگر ان پر عمل کرے تو معاشرہ ہر طرح کی خرابیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ المحارم یعنی اللہ کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے۔ خدا نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اور جو کچھ ہماری قسمت میں رکھا ہے، اس پر راضی ہو جانا اور شکایت نہ کرنا، نہ زیادہ کا حرص کرنا۔ نمبر 3، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ نمبر 5، زیادہ ہنسی سے منع فرمایا، کیونکہ ہنسی کی کثرت انسان کے دل کو جہالت میں لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ آدمی خود بھی ان باتوں کو عملی زندگی میں اختیار کرے اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تعلیم دے، تاکہ بلائی کو معاشرے میں عام کیا جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، پورا معاشرہ اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ محرمات حرام چیزوں سے بچنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سچ اور کمال درجے کا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے صرف نماز روزے کی عبادت کو ہی کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کے لیے تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، اسے خدا کا سچا وفادار اور اطاعت گزار بندہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سچی عقیدت اور بندگی تو یہ ہے کہ بندہ خدا کی ناراضگی سے ہر آن اور ہر معاملے میں ڈرتا رہے اور اس کی رضامندی کا متلاشی رہے۔ محرمات کا مطلب یہ ہے شرک، ماں باپ کی نافرمانی، قتل، شراب، جوا، یتیم کا مال کھانا، کھلی اور چھپی بے حیائی، سود، ظلم، چوری، ڈکیتی وغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ غیبت اور ماپ تول میں خیانت سے اجتناب کرنا بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے عبادت کی وسیع تصور پر روشنی پڑتی ہے۔ جو شخص ان حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ عابد ہیں بلکہ سب سے بڑا عابد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رزق الہی کی تقسیم پر رضامندی کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا خالق اور رازق ہے۔ وہ اپنے علم اور حکمت کی روح سے ہر شخص کو جتنا رزق دینا چاہے دیتا ہے، اور یہ رزق اسے لازماً مل کر رہتا ہے۔ کوئی اس کو چھین نہیں سکتا اور کوئی اس کو اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا دوسرے کلمے سے مراد حقیقی غنا ہے اور بے نیازی ہیں۔ جو انسان اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب وہ خدا کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے۔ خدا نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ یقینی طور پر بہتر ہے۔ نمبر 3، پڑوسیوں سے حسن سلوک۔ تیسرے کلمے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق صرف دل سے نہیں بلکہ اس کا ظہور عملی زندگی میں بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ ایمان کا یہ اہم تقاضا ہے کہ ہمارا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ہمسائیگی ایک رشتہ دار ہے۔ کسی بھی رشتہ دار کو پامال کرنا مومن کا شیوا نہیں، بلکہ تو روایات حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا شک ہو گیا کہیں ہمسایوں کو ہماری وراثت میں حصے دار نہ ٹھہرایا جائے۔ پڑوسیوں کے کچھ حقوق۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے ہمسایوں کے متعلق کچھ فرمایا۔ نمبر 1، اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو دو، محتاج ہو تو اس کی مالی مدد کرو، اگر بیمار پڑ جائے تو علاج کرو، اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ، اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ہمدردی کرو، بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کی روشنی اور ہوا اس سے رک جائے، اگر کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لائے ہو تو اس کو بھی دو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً ہمسایوں کے حقوق کے متعلق یہاں پر بیان کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل کا رغب جاتا ہے، دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ 5 کلمات خیر تھے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ برابر کا بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہر ایک کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو۔ یعنی اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی احسان کرو، اور اگر بدسلوکی کرے تو تم ظلم نہ کرو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم سے کٹے تم اس سے جوڑو، من آتا للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کی محبت کے لیے لوگوں پر عطا کیا، لوگوں کو دیا، اور اللہ کی محبت کے لیے ہاتھ روکا، اپنا غصہ اللہ کے لیے رکھا اور اپنے غصے کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سلم فرمایا جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، فقد استکمل الایمان، اگر تم نے ایسا کیا تو یقینی طور پر تم نے اپنے اعمال کو بچا لیا، اپنے اعمال کو مکمل کیا۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن وقت بننے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جو تمہارے ساتھ برائی کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ہی اور آپ کی ساری سیرت ہی ان واقعات سے بری ہے، اور آپ کا حسن سلوک یقینی طور پر لوگوں کے لیے اسلام لانے کے بنیادی وجہ بنا۔ مقام وہ بڑھیا کا واقعہ آپ نے بے شمار سنا ہوگا جو آپ پر پورا پھینکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ ہم لوگوں کے مزاج اور لوگوں کے رویوں کے برابر ان سے حسن سلوک نہ کریں، بلکہ اپنے ظرف کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، یقینی طور پر ان نعمتوں کا بدلہ بھی تو یہی ہے، احسان کا بدلہ بھی تو یہی ہے کہ انسان اس کے ساتھ احسان کرے جو تم سے تندخوئی سے ملتا ہے، جس کی زبان کی تیزی تمہارے سینے کو کاٹ دے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ نیکی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ حدیث نمبر 13 تھی، برابر کا بدلہ۔ جو امید ہے کہ اس حدیث اور اس آن لائن کلاسز سے آپ بہت سا علم سیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمارے عمل میں بھی اضافہ فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے، رہنمائی کے لیے میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔